بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو بیس بنا کر آج سندھ حکومت نے پولیس کے ذریعے سے یہ الغار کی ہے اسلامیہ کالج پر، اور وہ کالج کے جس میں اس وقت کلاسز ہو رہی تھیں اس پر اس طرح سے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے پتہ نہیں وہ کوئی دہشت گرد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پولیس آ کر ریسکیو کر رہی ہے اور کالج اور یہ بتا یہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہم کالج کو خالی کروا رہے ہیں۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور جو اسٹوڈنٹس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے پولیس نے اور شیلنگ کی ہے اور زخمی ہوئے ہیں بچے، انتہائی قابل مذمت ہے۔ مجھے بہت اچھا ہو گیا یہ پورے کراچی کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، کہ آج جو یہ اسلامیہ کالج ہے اس کی ایک بڑی تاریخی حیثیت ہے۔ یہ ایک پبلک ٹرسٹ کے ذریعے سے عبدالرحمن قریشی صاحب، جن کا نام بہت بڑا نام ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں، انہوں نے ایک پبلک ٹرسٹ بنایا تھا اور وہ اس کے فاؤنڈر ٹرسٹی تھے، اور اس ٹرسٹ کے تحت یہ ادارہ بنایا گیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی زمین انہوں نے حاصل کی تھی کہ ایم سی سے یہ زمین ملی، اور اس کے بعد یہ کالج بنا اور یہاں پر تعلیمی سلسلہ آگے بڑھا، اور جب نیشنلائزیشن کی گئی 70s میں تو اس وقت یہ گورنمنٹ سیکٹر میں چلا گیا۔ بعد میں جس طرح کہ حسنہ قریشی صاحبہ جو پوتی ہیں عبدالرحمن قریشی صاحب کی، اور ان کے والد محترم محمد حسین قریشی صاحب جو اس پورے ٹرسٹ کے معاملات کو لے کر چلتے رہے، اور انہوں نے بھی اس کے ایجوکیشن کا جو معاملہ تھا اس کو جاری رکھا، اور ان کی آخری وقت تک یہ خواہش تھی، جس طرح کہ ان کی صاحبزادی نے بتایا کہ ان کی وصیت بھی یہ تھی کہ یہ گورنمنٹ ہی چلائے لیکن یہ ایجوکیشن پرپس کے لیے جاری رہنا چاہیے، یہ کوئی پرائیویٹ ٹرسٹ نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بعد میں فیک ڈاکومنٹس بنائے گئے، اور گورنمنٹ آف سندھ نے اس طرح سے اس کا فالو اپ نہیں کیا۔ ہائی کورٹ میں کیس چلتا رہا، وہاں پر فالو اپ کمزور تھا، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں کیس گیا اور وہاں گورنمنٹ نے فالو اپ نہیں کیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ تو ویسے بھی زمینوں کی دشمن ہے، اور اس میں جتنے بھی مافیاز ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس وقت بھی جو تعلیمی ادارے ہیں، ہم نے پچھلے دنوں ڈی جے سائنس کالج کا دورہ کیا، اس تاریخی کالج کا جو انہوں نے حال اور حشر کیا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک کالج پچھلے دنوں اسی طرح سے ایک پرائیویٹ سیکٹر کو دیا گیا، لیکن اس میں 3,500 روپے کی فیس 40,000 روپے کر دی گئی۔ ویسے یہ ایجوکیشن لوگوں کو نہیں مل رہی ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہ مہنگی سے مہنگی ترین کرتے ہیں اور مافیاز اس میں ملوث ہو گئی ہیں۔ ایسی ساری صورتحال میں یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے کہ محض ایک آرڈر کو سامنے رکھ کر حقائق کو مسخ کیا جائے۔ میں یہ چاہوں گا کہ سندھ حکومت کا کام ہے کہ وہ ریویو میں جائے سپریم کورٹ میں۔ ہم سپریم کورٹ کے خلاف نہیں ہیں، انہوں نے فیصلہ ظاہر ہے کہ جو ڈاکومنٹس اویلیبل ہوئے ہوں گے اس کے لحاظ سے فیصلہ دیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سندھ حکومت کا کام ہے، یہ ان کا ادارہ ہے، اس ادارے کا تحفظ کرنا سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے، بجائے اس کے کہ وہ مافیاز کے ساتھ شریک ہو جائیں، فیک ڈاکومنٹیشن کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ تو ان کو چاہیے کہ سپریم کورٹ میں ریویو کریں، اور اس دوران جب کہ ریویو ہو رہا ہے کسی صورت میں بھی کالج کا تعلیمی عمل ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، اور اگر انہوں نے اس طرح سے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی تو ہم مزاحمت کریں گے، اور جماعت اسلامی بھی اور یہ نوجوان بھی، جو جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم کسی صورت پولیس کو یہاں پر اٹیک نہیں کرنے دیں گے۔ ان کو جو بھی کام کرنا ہے اس کا ایک طریقہ ہے، وہ گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ پورا پلان لائے، پہلے تو ریویو میں جائیں تاکہ یہ مسئلہ وہ سیٹل ہو، اور صحیح طریقے سے یہاں پر جو اس کا صحیح ٹرسٹ ہے، پبلک ٹرسٹ ہے۔ دیکھیے نا، ایک پبلک ٹرسٹ کو پرائیویٹ ٹرسٹ میں کنورٹ کر دیا جائے نیشنلائزیشن کے بعد، اور پھر اس پر قبضہ کر لیا جائے، اور پھر کورٹ میں جا کر کہیں آپ کہ ہم وہ اس کو خالی کروانا چاہتے ہیں اور آپ فیک ڈاکومنٹیشن کر دیں، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ یہ کام نہیں کرے گی تو انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے، جماعت اسلامی یہ کام کرے گی اور اس کا مقدمہ لڑے گی۔ اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اس پورے خانوادے سے، ظاہر ہے ان کا اگر ذاتی مقصد ہوتا، اگر یہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں حسنہ قریشی صاحبہ، تو یہ کہتی ہیں کہ میرے نام کر دیجئے، میرے والد تھے، انہوں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں گورنمنٹ کے نام رہے، یہاں پر ایجوکیشن ہونی چاہیے، یہاں بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے، یہ ان کے والد کے لیے، ان کے دادا کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جذبہ ہے، اس جذبے کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ اور ہم کراچی کے اوپر یہ جو جلغار ہو رہی ہے اس وقت، یہ قبضہ سسٹم چل رہا ہے، کراچی کی تعلیم ویسی تباہ کر دی گئی ہے، اب جو بچے کچے ادارے ہیں ان پر بھی ایک قبضہ مافیا ہے جو قبضہ کرنا چاہ رہی ہے۔ جماعت اسلامی اس کراچی پہ اور اس کی تعلیم پہ قبضے کی کسی بھی صورت میں اس کو قبول نہیں کرے گی اور اس کی مزاحمت کرے گی۔